اچھا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے کوشش کی کہ نوپور شرما کو آن لائن لیا جائے، مگر جانے کیوں جو لائیو سیشن ہے وہ رک گیا اس موقع پر۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو چیزیں چلیں دوسرے دوست آ جائیں، اور میں درخواست کروں گا کہ یہ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر آپ مختلف جگہوں پر جہاں پر بھی ہیں آپ وہ اس کو شیئر کر دیں، اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ میں اسے اگر یہاں سے شیئر کر پاؤں تو میں بھی اس کو شیئر کر دیتا ہوں اپنے پیجز پر۔ معذرت چاہتا ہوں، میں مجھے آپ سے گفتگو کرتے میں نے کوشش صرف یہ کی کہ انہیں لیا جائے نوپور شرما کو۔ میں دوبارہ بھی کوشش کروں گا کہ اگر وہ آ سکیں تو میں انہیں یہاں مدعو کروں گا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ کسی طرح سے ان سے گفتگو ہو جائے۔ نوپور شرما آپ ذرا میسج کیجئے گا تو تاکہ میں پھر آپ کو آن ایئر لے پاؤں۔ تو خیر، میں بات کر رہا تھا کہ ریحام خان کی کتاب، انہیں ضرور یہ ہوگا کہ وہ کتاب بک سکتی ہے آسانی سے، تو کیوں نہ اسے اس وقت جو ایک کنٹروورسی ہے اسے رہنے دیا جائے۔ جب وہ کتاب آئے گی تو لوگ خود پڑھ لیں گے، اس لیے اس کو تصدیق یا تردید کرنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے، اور ان کے دماغ میں غالباً یہی ہوگا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کتاب کے شائع ہونے سے پہلے ایک جماعت کا اس انداز سے پینک ہونا، یا اس انداز سے بوکھلائے ہوئے طریقے کا مظاہرہ کرنا، یہ میرے خیال میں ذاتی طور پر اسے سمجھ نہیں پایا، کیونکہ ایسی صورت میں تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ جو بہتر طریقہ ہے، بہتر انداز ہے، اس سے آپ بات کریں۔ اور میرے خیال میں اگر ایک پارٹی ہے تو پارٹی کا ایک طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اسے عمدہ طریقے سے حل کریں اس معاملے کو، اور ایسے سخت ترین الفاظ کا استعمال کرنے سے گریز کیا جائے جو نفرت یا اس انداز کی چیزوں کے سے متعلق ہوں۔ خیر، یہ میری وہ بات تھی جو مجھے آپ سے کرنا تھی۔ میں ذاتی طور پر درخواست ہی کروں گا پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کہ اس معاملے میں ان کو چاہیے کہ وہ سکون اور تحمل کا مظاہرہ کریں، اور خاص طور پر نادرست زبان کا استعمال کرنے سے گریز کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ نوپور شرما، اگر آپ موجود ہیں، اگر آپ دیکھ رہی ہیں اور دوبارہ سے آپ نے جوائن کیا ہے تو آپ ایک میسج کیجئے گا تاکہ میں آپ کو اگر لائیو یہاں کیمرے پر لے پاؤں تو آپ سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی دیگر احباب سے بھی، اور خاص طور پر جو اردو کے حوالے سے آپ ایک پروگرام کرتی ہیں وائر کے ساتھ، جس میں اردو والا چشمہ کے نام سے، جس میں آپ اردو پر بات کرتی ہیں، تو وہ ضرور آپ سے میری گفتگو ہوگی۔ اگر آپ جوائن کر لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ خیر، دوسری چیز آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انتخابات سے پہلے کی اس طرح کی چیزیں، اور اس کو ایک طرف تو جو پی ٹی آئی کی مخالف جماعتیں ہیں وہ ظاہر ہے اس کو استعمال کریں گی، کیونکہ یہ پینک، یہ بوکھلاہٹ، یہ کسی جماعت کی جانب سے ہونا، یہ نادرست بات ہے۔ اچھا، گزشتہ روز میں نے ابھی آج بلاگ جو میرا ہے میں نے وہ لکھا تھا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ پڑھا ہوگا، اور نہیں پڑھا تو میں درخواست کروں گا کہ وہ آپ پڑھیں، اور اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ذرا یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ پھر اور زیادہ لطف آپ کا آتا۔ لیکن بہرحال یہ گفتگو ضروری ہے، اور میں کوشش کروں، آپ سے درخواست کروں گا کہ جب یہ سیشن ختم ہو تو آپ تمام افراد وہ نہ صرف بلاگ پڑھیں بلکہ وہ دیگر احباب تک بھی پہنچائیں، کیونکہ وہ ضروری ہے، اور متبادل کے جتنے بھی بلاگز ہوں انہیں آپ زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچایا کیجئے، کیونکہ یہی ایک میڈیم ہے جس کے ذریعے ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں، اور جو بنیادی اس ملک کے مسائل ہیں ان پر ہم تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ نوپور شرما کو میں نے لائیو لینے کی کوشش کی ہے، دیکھتا ہوں کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں، تو اس کے بعد پھر میں انہیں کہوں گا کہ وہ یہاں آپ پائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایڈنگ لکھا ہوا آ رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں وہ جوائن کر پائیں گی۔ تو صرف معاملہ یہ کہ انتخابات سے پہلے اس انداز کے رویے یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اور مجموعی طور پر جو پاکستان کی انوائرمنٹ ہے، خواتین کے حوالے سے ہمارا ایک کلچر ہے، ہم کم از کم عوامی سطح پر یا عوامی منظر پر ہم اس انداز کی زبان استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ہماری ایک تہذیب بھی ہے، اس کا خیال رکھا جانا بھی ضروری ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے سیاست میں ایک خاص کلچر دیکھا ہے، بہت ہی زیادہ سخت زبان کا، اور اب وہ معاملہ خواتین تک پہنچ گیا ہے، اس کا تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جانب سے اس کا خیال رکھا کریں۔ یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر میں آپ کو کبھی بھی اچھا، وہ میرے خیال میں جوائن نہیں کر پائی ہیں، نوپور میں نے آپ کو
آپ شاید جوائن نہیں کر پائیں. اب دوبارہ سے مجھے میسج کیا تاکہ میں دوبارہ سے آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں. معلوم نہیں کہ کیوں آپ جوائن نہیں کر پائی ہیں. اچھا, ایک چیز اور اہم ہے, اور وہ یہ کہ گزشتہ روز ہماری ایک سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پر خاص طور پر, اور وقت ٹی وی سے منسلک صحافی گل بخاری, اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ متبادل پر یہ آج میں نے مضمون لکھا تھا اور میں نے یہی کہا کہ وہ مضمون آپ ضرور پڑھیے گا. گل بخاری کو اچانک گزشتہ روز چند نامعلوم افراد نے انہیں اغوا کر لیا, ٹھیک اس وقت جب وہ اپنے دفتر جا رہی تھیں, ٹی وی اسٹوڈیو جا رہی تھیں. اس وقت انہیں گرفتار کر لیا گیا, اغوا کر لیا گیا, اور کچھ گھنٹوں تک انہیں اغوا رکھا گیا, اور اس کے بعد پھر انہیں واپس ان کے گھر چھوڑا گیا. اب یہ معاملہ عالمی سطح پر چند ہی منٹ میں پوری دنیا میں, اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی, اور ہیومن رائٹس واچ بھی, اور یونائٹڈ نیشنز بھی, اور یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل بھی, اور جانے کہاں کہاں ایک ہی لمحے میں یہ معاملہ پہنچتا چلا گیا. اور پاکستان میں یہ لمحوں میں یہ سب سے بڑا ٹویٹر پر ٹرینڈ دکھائی دیا. گل بخاری بعد میں گھر پہنچ گئیں, لیکن پہلے میں نے اس مضمون میں خیر لکھا ہے, لیکن آپ کو جو لوگ زیادہ بہتر نہیں جانتے ان کے لیے میں عرض کر دوں. گل بخاری ایک بہت ہی ناقدانہ سوچ کی حامل خاتون ہیں. ان کا تجزیہ بڑا جاندار ہوتا ہے, وہ کھل کے بات کرتی ہیں. پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو لالچ یا خوف یا حرص یا ڈر سے مرعوب ہو کر بات نہیں کرتے, اور وہ کھل کے بات کرتی ہیں, اور بڑی تگڑی آواز ہیں وہ جمہوریت کے لیے. پاکستان کی ایک تاریخ ہے, اور اس تاریخ میں ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہر دور میں ہمارے ہاں ایک خاص لاٹ رہی ہے جو ظالم کے ساتھ کھڑی رہی ہے, اور اس لاٹ کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسکولوں میں, کالجوں میں سوچنا سکھایا نہیں جاتا, ہمیں سوال کرنا سکھایا نہیں جاتا. ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ جو میڈیا دکھا رہا ہے وہی سچ ہے, اور اس کے علاوہ کوئی سچ نہیں ہے. ہمیں میڈیا پر جو چیزیں بتائی جاتی ہیں, اور میڈیا انتہائی کنٹرول ہے. میں نے پاکستانی میڈیا میں کام کیا ہے, وہاں پر ایک صحافی کے لیے کام کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. اس کی زندگی, اس کے خاندان کی زندگی, اس کے بہت سارے امور, اس کے کام, وہ سارے رک جاتے ہیں اگر وہ سچ کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے. اور اس لیے آپ جو یہ جملے بازی کرتے رہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں کہ وہاں کے جو پاکستان میں جو صحافی ہیں وہ سچ نہیں بولتے, یا وہ لفافہ لے لیتے ہیں, یا وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک تو پاکستان میں صحافیوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کام کرنا, اور دوسری جانب جب وہ سچ بولتے ہیں, جو گنتی کے لوگ ہیں جو لفافے نہیں لیتے, جو مراعات نہیں لیتے, جو پلاٹ نہیں لیتے, جو عمرے کے ٹکٹ نہیں لیتے, جو سچی بات کرتے ہیں, ان کو آپ جانے کیا کیا القابات دیتے ہیں. یعنی معاملہ یہ ہے کہ جو ایک طرف آپ کا الزام یہ ہے کہ تمام صحافی یا صحافیوں کی ایک بڑی تعداد جھوٹ بولتی ہے, عوام کو سچ نہیں بتاتی, عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی, اور دوسری طرف جو سچ بولنے والے ہیں ان سے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ سچ نہ بولیں بلکہ وہ غدار ہیں, یا یہ ہے. اچھا, یہ میں اس وقت نوپور آ گئی ہیں. نوپور, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں بس دعائیں آپ کی. آپ کیسے ہیں؟ یقیناً میں بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ اس وقت امریکہ میں ہیں غالباً؟ جی امریکہ میں ہوں, پردیس میں ہوں. اچھا نوپور, دو تین چیزوں پر مجھے بس کوئک آپ سے بات کرنا ہے. ایک تو یہ کہ بہت آپ کا کہ آپ کا یہ انیشیٹو بہت ہی خوبصورت ہے کہ آپ اردو زبان کے حوالے سے آپ کا خاص طور پر ایک کام ہے. اور مجھے ہندوستان میں جو ایک تو بہت زیادہ جتنا بھی میرا انٹریکشن رہا ہے شاعروں سے رہا ہے, تو ظاہر ان کی تو اردو نہایت عمدہ رہی ہے, لیکن عام افراد جو بات کرتے ہیں اس میں جو اردو اور ہندی کا ایک امتزاج ہوتا ہے وہ نہایت خوبصورت ہے. لیکن آپ کے یہاں تو وہ امتزاج بھی مزے کی بات ہے کہ جب آپ کے یہاں وہ امتزاج آرٹیفیشل لگتا ہے, آپ جب اردو بولتی ہیں تو وہ نیچرل لگتی ہے زیادہ. تو یہ بہرحال
बहुत शुक्रिया आपका जरा नवाजी, एंड कमिंग फ्रॉम यू इट मींस अ लॉट। हाँ नहीं, आपकी उर्दू बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, दो तीन चीजों पर आप का उर्दू से ये रब्त, ये मोहब्बत क्यों, और हिंदुस्तान में मजमूई तौर पर उर्दू की सूरत हाल क्या है? जी, मेरी मोहब्बत की वजह 3-4 ऐसे फैक्टर्स मेरी ज़िंदगी में गुज़रे। एक तो ये कि जब मैं टीन्स में थी, तब पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो वीडियो कैसेट्स के रूप में हिंदुस्तान आना शुरू हुए। तो हम सब एडिक्टेड थे। वी यूज्ड टू लव वाचिंग पाकिस्तानी ड्रामास, वारिस, धूप किनारे, अनकही, तन्हाइयाँ। वी वर ऑल एडिक्टेड, और हम फिर नकल किया करते थे। इस हद तक हम मुतासिर थे इन किरदारों से कि हम नकल किया करते थे उनके डायलॉग्स की, और बहुत बहुत पसंद किया जाता था। जिस तरह से गालिबन हिंदी फिल्में पाकिस्तान में सराही जाती हैं, उसी तरह से हमें पाकिस्तानी ड्रामे जो कि हमें मुश्किल से वीडियो कैसेट्स में मिलते थे, हम उन्हें देखा करते थे। फिर बाद में मैं दुबई में रही कुछ साल, 4-5 साल मेरे दुबई शारजा में गुजरे। तो वहाँ मैं एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, पाकिस्तानी मैनेजमेंट थी वहाँ पे। तो कई मेरे पाकिस्तानी कॉलीग्स थे, तो उनसे एक अलग लहजा सुनने को मिला जिसकी अपनी खूबसूरती थी। और फिर वालिद साहब जो हैं मेरे, वो लखनऊ की पैदाइश हैं। बाद में जो है पूरा ख़ानदान मेरठ हिजरत कर गया था, लेकिन हम कहने में अच्छा लगता है तो हम कहते ज़रूर हैं कि वो लखनऊ की पैदाइश है। हालांकि मैं खुद मेरठ की पैदाइश हूँ, जहाँ पे जाट इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इतना अदब का तो वहाँ पे असर नहीं है, उर्दू अदब का। लेकिन फिर भी यूपी उत्तर प्रदेश जो है, वहाँ पे उर्दू भाषियों की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, मुसलमान भाई हमारे बहन भी बहुत हैं, उर्दू बोलने वाले भी बहुत हैं, और एक तरह की बड़ी मज़ेदार लच्छेदार हिंदुस्तानी वहाँ बोली जाती है। तो इस सब का असर जो है, फिर मैं दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ी, जहाँ पे मैंने फॉर्मल तौर पे बाकायदगी से तो उर्दू नहीं पढ़ी, लेकिन वहाँ फिर मेरे उर्दू बोलने वाले कई दोस्त अहबाब थे। तो इन सब बातों का असर कुछ यूं बरपा हुआ कि मुझे उर्दू से बेपनाह मोहब्बत है, और मैं सीख रही हूँ। मैं अपने आप को एक सीखने वाली मानती हूँ। हमारे यहाँ कराची में बहुत सारे मीरठ कबाब हाउस हैं, वैसे आपको बता दें तो हम बड़े जी शौक आपने जिक्र किया था। जी 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 अच्छा, जी। नूपुर खान में सूरत हाल क्या है, राइज किस तरह से हो रहा है शिद्दत पसंदी का, और आप इसे किस तरह से कनेक्ट करेंगी अ, दुनिया भर में जो शिद्दत पसंदी में इजाफा हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है वो सेकुलर है, तो फिर ये जगह कैसे निकल पा रही है हिंदू इंतहा पसंदी की? जी, ये सवाल बहुत ही अहम है हमारे लिए। इट्स एन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन फॉर अस, जैसे हम कहते हैं हिंदुस्तान में, कि हमारा वजूद इस पे मुनहसर है। और इसके बारे में मैंने एक वीडियो फीचर भी किया था, जिसमें आजकल, जैसे अगर मैं एक मिसाल दूं आपको, बिकॉज ये तो बहुत बड़ा सवाल है, आई जस्ट कम इट फ्रॉम अ टेंजेंट एंड जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, जिससे एक झलक मिलती है कि ये क्या साइकोलॉजी है, क्या जहनियत है हिंदुत्ववादियों में। और वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ हाल में एक ये बात चली है, और कई मुसलमान नौजवान मर्दों को लिंच किया गया है, उन्हें मारा गया है इस वजह से कि उनकी या तो हिंदू महबूबा थी कोई, या उन्होंने शादी की किसी हिंदू लड़की से, तो इस वजह से उन्हें सरेआम लिंच किया गया, मतलब एक हुजूम ने आके उनको पीट के मार डाला। तो इसमें जो है, मुझे लगता है इसके पीछे जो जहनियत है, खैर ये तो मतलब गुंडे हैं, जाहिर है इस तरह की लोग तो गुंडे ही होते हैं, लेकिन एक जो जहनियत है इसके पीछे, जो इसको सपोर्ट करती है, जो कहीं ना कहीं इसको मतलब इसका जवाब देती है, वो ये है कि ये परसेप्शन जो कि हिंदुत्ववादी तंजीमों ने, ये तासुर जो पैदा किया है उन्होंने, कि देखें मुसलमानों ने हम पे हमला किया, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, उन्होंने हमारी औरतों को अगवा किया, उन्होंने हमारे खजाने लूटे, ये किया वो किया, और वो ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि हम कमज़ोर पड़ गए थे। तो ये एक तासुर उन्होंने पैदा किया कि मुसलमान जो हैं वो मार्शल रेस अपने आप को मानते हैं, तो हम क्या कम हैं उनसे, हम भी मार्शल रेस बन सकते हैं, हम भी उनको दिखा देंगे। और यहाँ तक कि जो हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं, जिन्हें हम अपना मतलब हमारे फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी जी को भी वो ये मानते हैं कि गांधी जी ने हमें कमज़ोर बनाया। उन्होंने पाकिस्तानियों को बहुत दिया, जब मुल्क तकसीम हुआ तो उन्होंने पाकिस्तानियों को बहुत दिया, पाकिस्तान बनने दिया। और महात्मा गांधी की तो असैसिनेशन ही एक हिंदुत्ववादी ने की थी, एक हिंदू शिद्दत पसंद ने की थी, कि उन्होंने पाकिस्तान, उसका मानना था कि उन्होंने पाकिस्तान बनने दिया, जबकि पाकिस्तान की अपनी एक मूवमेंट थी, ये वजह थी, जवाब था। तो
उनका ये मानना है कि गांधी जी ने भी गांधीवादी जो सोच है, जो नॉन वायलेंस जिसे हम अहिंसा कहते हैं, और हिंसा का रास्ता ना इख्तियार करना, वायलेंस ना करना और पुरअमन तरीके से अपने मकासद हासिल करना, वो वाली जो सोच है वो मानते हैं कि उसने हिंदू मर्दों को खास तौर पे कमज़ोर किया है। तो एक क्राइसिस ऑफ एक बाकायदा फुल फ्लेज्ड क्राइसिस ऑफ हिंदू मैस्कुलिनिटी है, जिसमें एक एहसास कमतरी भी है, एक सेंस ऑफ अग्रीवमेंट भी है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। तो ये एक पहलू है उसका, और जाहिर है ऐसी तंजीमें हैं जिनका फायदा है इस तरह की सोच को बढ़ाने में, ऐसा तासुर पैदा करने में, और कई पहलू हैं, बट जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर मोदी सरकार के आने के बाद हमने देखा है कि की हद तक जो शिद्दत पसंद हैं, आरएसएस और दीगर, उनको तकवीयत मिली है और उनकी तरफ से जो कार्रवाइयां हैं, और खास तौर पर अकलियतों बशमूल मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं, उनमें खासी शिद्दत आई है। गाय का गोश्त हो कि कोई दूसरा मामला हो, किसी हिंदू खातून से शादी का मामला हो, बहुत सारे मामलात में हमने देखा है कि जो भारत की एक रिवायत थी जिसमें मुख्तलिफ लोगों के लिए स्पेस मौजूद थी, वो स्पेस घटी है। आप क्या समझती हैं कि इसमें कितना कंट्रीब्यूट किया या कितना एनहांस किया इस सिचुएशन को भारतीय जनता पार्टी और खुसूसन मोदी सरकार ने? जी बिल्कुल, बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, एक बयानिया जो उन्होंने पैदा किया है, इस्लाम की आमद जो हिंदुस्तान में हुई है, उसको लेके जो एक बयानिया, एक नैरेटिव उन्होंने पैदा किया है, जबकि ये ज़ाहिर-सी बात है, इतिहास जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तारीख़ जो है कहीं काफ़ी पेचीदा होती है, सीधा-सीधा हिंदू बनाम मुसलमान की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बयानिया पेश किया है, और अलावा इसकी जो गुंडागर्दी होती है, जो दंगे हुए हैं, गुजरात में दंगे हुए हैं, इतने हमारे मुसलमान भाई बहन, हमारे हमवतन मारे गए जिसमें, और बड़ी बेरहमी से कत्ल हुए, और बाकी जो इस तरह की जो लिंचिंग्स हुई हैं, जो हुजूम ने मारा है मुसलमानों को, और एक खौफ का जो माहौल है जो पैदा हुआ है, जिसमें मुसलमान हमारे भाई बहन, बाज़ दफ़ा मेरी उनसे बात होती है वन ऑन वन, और वो कुछ हैं जो मेरे सामने रो पड़े हैं, दे हैव ब्रोकन डाउन, क्योंकि उनको लगता है कि वो इस मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि वो दूसरे दर्जे का शहरी अपने आप को समझने लगे हैं, क्योंकि इतना दब सहम के उनको रहना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही मतलब एज अ पेट्रियाटिक इंडियन, नॉट एज अ नेशनलिस्ट बट एज अ पेट्रियाटिक इंडियन, एज समवन हु लव्स अ कंट्री, मेरे लिए शर्मिंदगी और की बात तो है ही, लेकिन बहुत दुख की बात है। और हम सब लड़ रहे हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है, जो आइडिया ऑफ इंडिया हमें अजीज है, उसे हम ऐसे नहीं तबाह होने देंगे। तो ये वाकई मतलब ये यकीनन फर्क पड़ा है, क्योंकि ऐसी जो एलिमेंट्स हैं, ऐसे जो अनासिर हैं, उन्हें शय मिली है, उन्हें लगता है कि वो करके बच जाएंगे, ये सब इस तरह के कारनामे करके वो बच जाएंगे। अच्छा नूपुर, हमारे यहाँ पाकिस्तान में मार्शल लॉ रहे, हमारे यहाँ खास तौर पर 80 की दिहाई से शिद्दत पसंदी में इजाफा हुआ, उसकी वजूहात आप जानती हैं, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी थी, सोवियत यूनियन और अमेरिका का सर्द जंग और यानी कोल्ड वॉर का भी मामला था, बहुत सारी चीजें थी उसमें, खुद अमेरिका और पूरे मामले के साथ इन्वॉल्व होकर मुजाहिदीन तैयार किए। तो हमारे यहाँ तो शिद्दत पसंदी का एक आपको पता है कि एक पूरा एक तारीख है। हिंदुस्तान में एक तो ये बताइए कि ये तारीख इस तरह से पहले नहीं मिलती थी जिस तरह से हमने शिद्दत देखी, और दूसरी बात ये बताइए कि जो सिविल सोसाइटी है, हमारी सिविल सोसाइटी ने तो आमरीयतों के खिलाफ भी और इस शिद्दत पसंदी के खिलाफ भी बहुत जोरदार तरीके से बात की है। हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी, हिंदुस्तान एक 1.5 अरब आबादी का करीब मुल्क है, कम से कम 1.25 अरब आबादी है उसकी, उसमें सिविल सोसाइटी का रेशो भी ज्यादा होना चाहिए था और उसे ज्यादा ताकतवर भी होना चाहिए था। आप लोगों के यहाँ एक 70 साल की जमहूरियत हो चुकी है, क्यों उस तरह हम नहीं देख रहे जो कि हम तवक्को करते हैं हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी का शिद्दत पसंदी के खिलाफ? जी लेट मी कम एट इट फ्रॉम दिस एंगल। ऐसा तो नहीं है कि आवाजें नहीं उठी, लेकिन मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। जिस दर्जे तक और जिस तादाद में लोगों को बोलना चाहिए था, उस तादाद में वो नहीं बोले हैं। मुमकिन है इसकी वजह ये है कि we've not had a history of struggling for our rights as far as freedom of speech goes and things like that go. मतलब एक हमें तारीखी तौर पे हमें इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी है इस तरह आज़ादी इजहार राय और इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए इतनी हमें जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी है। लेकिन अलावा इसके मैं दिस इज समथिंग आई लाइक टू गेट बैक टू यू ऑन, बिकॉज मैं खुद इस सवाल से परेशान हूँ कि मैं खुद जब अपने वाइडर सोशल सर्कल में देखती हूँ, अपने रिश्तेदारों में देखती हूँ, अपने दोस्तों में देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि
کیوں سب لوگ اپنی اتنا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, اتنے حالات جو ہیں مطلب سنگین ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ کیسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسے اپنی روزمرہ کی زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے کچھ ہو نہیں رہا, جیسے کہ کچھ بہت بڑا, کچھ بہت سبسٹینٹیو جو ہے نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں, جبکہ ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک طرح کی میرے خیال سے ایٹ دا مومنٹ فوری طور پہ تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک لیگیسی نہیں ہے اس کی, آف جسے کہتے ہیں ریزسٹنس جو ہوتی ہے اس کی لیگیسی نہیں ہے, اور اس کو ڈیولپ کرنا ضروری ہے. اچھا, ایک آخر میں آپ اگر چاہیں تو اس کا جواب نہ دیجیے گا, لیکن میں ضرور سوال کرنا چاہوں گا. جی نہیں کریں ایک آپ. سوال دیکھیے, ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پر سول سوسائٹی میں بھی ایک سوال ہمارے یہاں رہتا ہے, وہ یہ کہ جو انسیٹلڈ ایشوز ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان, اور خاص ہیومن لائفز انوالو ہیں, ایسا کیوں نہیں ہے کہ سول سوسائٹی, پاکستان کی سول سوسائٹی بھی دباؤ ڈالے حکومتوں پر, اور ہے بھی, اور دوسری طرف ہندوستان کی سول سوسائٹی بھی دباؤ ڈالے, اور جو مسائل ہیں خصوصاً جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے, اسے حل کرنے کی کوشش, کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا, تو کیوں ایسا ہم نے. آپ یہ بتائیے کہ ہندوستان میں سول سوسائٹی کس حد تک, جو کشمیری ہیں یا کشمیری عوام ہیں, باقی کشمیر کے علاقے کو تو چھوڑ دیجیے, عوام ہیں, ان کے حقوق کی بہت ساری خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, وہ کس حد تک ان کے ساتھ ہیں؟ جی دیکھیے, کشمیر کا آئی ایم ہیپی ٹو آنسر دیٹ کویسچن. کشمیر کا جہاں تک سوال ہے, پیچیدہ مسئلہ ہے, بٹ دیٹس ناٹ اے کاپ آؤٹ فار می کہ پیچیدہ مسئلہ کہہ کے میں جواب دینا ٹال دوں یا آئی ڈونٹ ٹیک اے اسٹینڈ. ایک تو مسئلہ ہے پلیبیسائٹ کا, کہ ان کی حق خود ارادیت, اس کا جو مسئلہ ہے, میں سوچتی ہوں کہ پلیبیسائٹ ہونا چاہیے, لوگوں کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ طے کر سکیں کہ وہ ان کا کیا مستقبل ہو, تو میں اس کے حق میں ہوں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ وہاں پہ جو موومنٹ ہے, جس کو وہ ریزسٹنس موومنٹ کہیں, ملیٹنسی کہیں, کوئی اسے ٹیررزم کہتا ہے, کوئی اس بیانیے میں اس بیانیے میں, لیکن جو بھی وہ ہے, لیکن ہتھیار اٹھا کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے میں حق میں نہیں ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ملیٹنٹ نوجوان لڑکا مارا جاتا ہے تو مطلب بہت افسوس ہوتا ہے وہ دیکھ کر, لیکن پھر وہاں پہ یہ مسئلہ بھی ہے کہ قریب 1,60,000 سے 1,00,000, the figures are yet to be, تصدیق نہیں ہوئی ان کی پوری طرح سے, لیکن وہاں پہ ہندو تھے جنہیں کشمیری پنڈت کہا جاتا ہے, جن کو بھی مارا گیا, اور وہ ڈر کے مارے خوف زدہ ہو کر وہاں سے وہ ہجرت کر گئے. تو ان کے حقوق کا کیا ہوگا, کہ جو کشمیری پنڈت تھے ان کا کیا ہوگا, جن کو اپنے گھر چھوڑ کے جانا پڑا, 200-300 مارے گئے تھے, ملیٹنٹس نے ان کو مارا, اس کے بعد وہ ڈر کے وہاں سے گئے. تو یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. اور بٹ ٹو آنسر یور کویسچن, جو اگر ایکسیسز ہوئی ہیں فوج کی جانب سے, ہندوستانی فوج کی جانب سے, تو وہ افسوسناک ہیں. ایفسپا ایک قانون ہے, آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ, اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اور یقیناً ہماری فوج سے کچھ بلنڈرز ہوئے ہیں. تو یہ سب باتیں تو بالکل ہیں, نہیں, میرے خیال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کشمیر کے ایک بڑا حصہ ہے کشمیر کے لوگوں کا, ان سے میں انٹریکٹ کرتا ہوں, وہ ملیٹنٹس بھی نہیں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے. بلکہ میں تو ذاتی طور پر میں کہوں کہ کشمیر کے علاقے کا مسئلہ سمجھنے کی بجائے ہم کیوں نہ کشمیری عوام کا مسئلہ سمجھیں, پاکستان اور بھارت اس کو سالو کرنے کی بجائے we let these people decide. کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کشمیریوں پر بھروسہ کریں, ان سے پوچھیں کہ وہ اپنی بات کیا جو چاہتے ہیں, وہ ان سے ان کی رائے لی جائے. جی, یہ ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ زمین سے زیادہ لوگ اہم ہیں, اور یہ ٹیریٹوریل نظریہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ مطلب 30 سال سے وہاں خون بہہ رہا ہے, ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں, فوجی بھی مارے گئے ہیں, جوان بھی مارے گئے ہیں, نوجوان کشمیری تو مارے ہی گئے ہیں, اور ایسے بھی مجھے کشمیری ملے ہیں نوجوان 30-32 سال کے, جو مجھے بتاتے ہیں کہ دیکھیں نوپور جی, ہماری تو زندگی کرفیو میں گزری ہے. تو کوئی بندہ جو 30-32 سال کا ہے, اس کی پوری زندگی کرفیو میں گزرے, وہی اس کو نارمل کا کوئی تصور ہی نہ ہو, وہی اس کا نارمل ہو, تو یہ تو بہت افسوسناک بات ہے, بہت ہی افسوسناک بات ہے. اچھا, آخر میں جو ہم ایک اور چیز جو مجھے, اور کیونکہ وہ مسئلہ پاکستان میں بھی ہے, اور پاکستان میں چونکہ وہ رپورٹ نہیں ہو سکتا اتنی آسانی سے, آپ کے یہاں اب آہستہ آہستہ وہ رپورٹ بھی ہونا شروع ہو گیا, اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں خواتین پر جنسی حملے, خواتین کے حوالے سے جو رپورٹس ہیں, اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں مغربی میڈیا میں, اور جس سے یقیناً آپ کے ملک کی اس کے تشخص کو بھی نقصان پہنچتا ہوگا اور پہنچ رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ کیا خواتین جاتی ہیں یورپین یا کسی دوسرے ملک کی, ان پر جنسی حملے ہوتے ہیں, اور یہ واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں. اس حوالے سے بھارتی حکومت نے قانون سازی بھی کر لی,
حوالے سے سول سوسائٹی سڑکوں پر بھی نکل آئی, مظاہرے بھی ہوئے, احتجاج بھی ہوا, شور بھی مچا, لیکن کوئی پروگرس اس حوالے سے جی اتنی زبردست نظر, وجہ کیا ہے؟ خواتین کو ہندوستان میں جی کس طرح سے پروٹیکشن ہو سکے گی؟ جی عاطف بھائی, اس کے بارے میں ہم ایک بار ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, تو میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گی. جو باتیں میں نے اس بار کہی تھی میں نہیں دہراؤں گی, لیکن ایک نئی بات جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو جنسی تشدد کے پیچھے جو ذہنیت ہے, یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ بھئی وہ بندہ جو ہے وہ پرورٹڈ ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے, یہ باتیں تو اپنی جگہ کئی کیسز میں سچ ہوتی ہیں, لیکن علاوہ اس کے جب کوئی چیز اتنی ریمپنٹ ہو جائے, اتنی زیادہ ہونے لگے, تو یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا ذہنیت ہے اس کے پیچھے. ایک بات جو میری ذاتی رائے ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں جو لبرلائزیشن ہوئی ہے, اکنامک لبرلائزیشن ہوئی ہے, جس کی وجہ سے امیر اور غریب کے بیچ کا جو فرق ہے وہ بڑھا ہے, اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح کی ریج ہے, ایک طرح شدید غصہ ہے جو ورکنگ کلاس مرد ہیں خاص کر ان کے ذہن میں, کیونکہ ہر وہ چیز, کیونکہ اب ہندوستان میں اتنی غربت ہے, ہم جانتے ہیں, بندے کے پاس ٹی وی ہوگا لیکن اس کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہوگا, اس کے پاس میڈیکل صحت کے لیے کچھ نہیں ہوگا, میڈیکل کیئر نہیں ہوگا, پانی نہیں ہوگا اس کے پاس, لیکن اس کے پاس سیل فون ہوگا اور اس کے پاس ٹی وی ہوگا, اور اس ٹی وی میں اشتہاروں کے ذریعے وہ ہر وہ چیز دیکھ سکتا ہے جو اس کے پاس ہے نہیں. وہ مہنگی چیزیں دیکھ سکتا ہے, ایگزوٹک ویکیشنز, فائن ڈائننگ, اور ہاٹ لڑکیاں, خوبصورت کوٹ ان کوٹ ہاٹ لڑکیاں, خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھ سکتا ہے. تو ہر وہ چیز جو اس کو لگتا ہے کہ امیر زادوں کے پاس ہے, اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے. تو ایک طرح کی ریج, ایک طرح کی کھندک جسے کہتے ہیں, بھڑاس جسے کہتے ہیں بمبئیا ہندی میں, اس کے اندر پنپ رہی ہے, جس کی وجہ سے بھی یہ ذہنیت پنپتی ہے کہ ایک طرح کی کلاس ریج بھی ہے, تو ایک ذہنیت اس میں پنپتی ہے کہ بھائی I can't have you but I can crush you. وہ لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتی جو وہ استعمال کریں گے ان عورتوں کے لیے, لیکن I can't have you but I can crush you. تو ایک یہ ذہنیت بھی ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیوں ہمارا جو غریب طبقہ ہے وہ پچھڑتا جا رہا ہے, اور امیر ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے, I may be wrong but I'm just putting myself out there and saying this. اسکولنگ کا کتنا کردار ہو سکتا ہے؟ اسکولنگ میں بچوں کو تربیت کے وقت کتنا بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ وہ خواتین کی عزت کریں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اسکولنگ میں پرابلم ہو رہا ہے؟ جی اسکولنگ کا مسئلہ ہے, تربیت کا گھر میں جو ہے, جو جس طرح کی سوچ پیدا کی جاتی ہے اس کا مسئلہ ہے. اور میرے خیال سے اگر ایسے مرد جن کی خواتین سے دوستی ہوتی ہے, ان کی ذہنیت الگ ہوتی ہے, وہ ان کو انسان زیادہ آسانی سے مان پاتے ہیں. جن کی دوستیاں نہیں ہوتی, جو بہت سیگریگیٹڈ رہتے ہیں, ان کے ذہن میں کیوریوسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے, ان کے ذہن میں ولگر کیوریوسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ان سب باتوں سے مجھے لگتا ہے فرق پڑتا ہے. اب جیسے ہم مغرب میں دیکھتے ہیں, آپ فی الحال جرمنی میں مقیم ہیں, میں امریکہ میں ہوں, تو خواتین ہر طرح کا لباس پہنتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اگر وہ سڑک پہ چل رہی ہیں تو مرد انہیں گھور کے دیکھیں. مطلب ایک there is a comfort with your body, there is a respect for privacy. یہ سب چیزیں ہیں جو ہم مغرب سے سیکھ سکتے ہیں, ان سے بھی ہم کچھ اچھی باتیں سیکھ سکتے ہیں, and this is one of them I feel. بہت بہت شکریہ نور, اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. آداب. خدا حافظ. آداب. ہم بات کر رہے تھے وہاں سے. بہت شکریہ آپ کا نوپور. کنٹینیو وداؤٹ گیسٹ. جی بالکل کنٹینیو وداؤٹ گیسٹ ہو گیا. اچھا یہ ابھی تک موجود کیوں ہے؟ یہ ابھی تک ہمیں کنٹینیو وداؤٹ گیسٹ میں نے کر تو دیا, تو پھر تو کی بھی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ایک ہماری تاریخ ہے, ہم نے امریتوں کے خلاف سٹرگل کی ہے, ہم نے کوڑے کھائے ہیں, ہم نے ڈنڈے کھائے ہیں جمہوریت کے لیے. ہندوستان میں سول سوسائٹی کو اتنی محنت نہیں کرنا پڑی, کیونکہ ان کے ہاں آج تک 15 دن کی ایمرجنسی لگی ہے اندرا گاندھی کے دور میں, اور جسے وہ لوگ انتہائی نفرت کے انداز سے دیکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں. لیکن ہم نے 12 سال کی مسلسل آمریتیں دیکھی ہیں, اور اس لیے ہمارے یہاں سول سوسائٹی زیادہ, میرے خیال میں وہ زیادہ وائبرنٹ بھی ہے اور وہ بات کر سکتی ہے. لیکن ہندوستان میں بھی آوازوں کی ضرورت ہے. وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, کہ وہ اقلیتوں کا مسئلہ ہو, وہ خواتین کے حقوق کا معاملہ ہو, کوئی بھی ہو, اس میں انتہائی ضروری ہے کہ جو ہندوستانی سول سوسائٹی ہے وہ اور بھاری آواز میں اس کا مقابلہ کرے, اور یہی وہ راستہ ہو سکے گا جو ہندوستان میں اقلیتوں کے حوالے سے بہتری لائے گا. اور ادھر پاکستان میں ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے, ظاہر ہے ہم تو اپنی پوری جان لگا کے اس پر آواز اٹھا ہی رہے ہیں.
اچھا، میں جو آخر میں جو بات کرنا ہے مجھے وہ گل بخاری کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، پھر نوپور کا ہم نے لے لیا تو وہ گفتگو ادھر ادھر ہو گئی. جو اہم معاملات تھے وہ ان پر نوپور سے بات ہوئی، اور کوشش کریں گے کہ آئندہ کبھی گفتگو ہوگی تو وہ دیگر معاملات پر بھی ان سے بات کریں گے. وقت کا تھوڑا سا خیال رکھنا تھا، اس وجہ سے مجھے اس گفتگو کو تیز رفتار رکھنا پڑا. نوپور شرما آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جو ہندوستان میں دوست دیکھ رہے ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم پل بناتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے اور ہم ایک بہتر خطے کی بنیاد رکھ پائیں گے. ایک چیز جو مجھے بات کرتے ہوئے پھر میں کٹ کیا، وہ یہ تھا کہ گل بخاری کو ان کے گھر سے وقت ٹی وی کے دفتر جاتے ہوئے وہ اچانک اغوا ہو گئیں، اور پھر کئی گھنٹوں تک وہ اغوا رہیں. اس بیچ میں سوشل میڈیا پر ہم سب بات کر رہے تھے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور خاص طور پر اس سے پہلے جو میں نے متبادل کے لیے بلاگ لکھا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کی تصاویر دکھاتے ہوئے انہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غیر ملکی جو پروپیگنڈا ہے اس کو پھیلانے میں مدد دے رہے ہیں، یا ملک دشمن پروپیگنڈا کو پھیلانے میں مدد دے رہے ہیں. اور یہ وہ خوفناک بات تھی جو کبھی بھی کسی ادارے کے لوگوں کو یا کسی ادارے کے ایسے ذمہ دار افسر کو وہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اس طرح کرنے سے بہت سے صحافیوں کی زندگی ایک طرف تو اس کو خطرہ ہوا، اور دوسرا یہ براہ راست دھمکی دینے کا بھی ایک باعث ہے. آپ کے ہاتھ میں جو بندوق دی گئی ہے وہ بندوق تحفظ کی بندوق ہے، وہ دھمکانے کی بندوق نہیں ہے. اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. وہ اغوا ہو کے واپس آ گئیں اور اللہ کا شکر ہے، اور ظاہر ہے وہ بتا پائیں گی کہ یہ سارا کیا ہوا، اور امید ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک رہیں گی. دوسری طرف وانا میں ہم نے دیکھا کہ جو علی وزیر ہیں پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما، بہت مضبوط آواز ہیں وہ بھی پشتونوں کے حقوق کے حوالے سے، وہ وانا میں پہنچے ہیں اپنے گھر میں جہاں سے ان کا تعلق ہے، جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا، مرکزی شہر ہے وانا. اور وہاں پر ان کے جب وہاں پہنچے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر جو پی ٹی ایم کے لوگ تھے وہ بھی جمع ہو گئے، اور اس بیچ میں ظاہر ہے وہ نعرے بازی بھی کر رہے ہوں گے، اور وہ ان کا علی وزیر کا خیر مقدم بھی کر رہے ہوں گے. اس بیچ میں جو امن کمیٹی کے لوگ ہیں، اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جنوبی وزیرستان میں ہم نے آپریشن کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اسی لیے اب ہم وہاں کی آئی ڈی پیز کو، یعنی وہاں کے جو لوگ تھے جو بے گھر ہو گئے تھے، وہ واپس انہیں بھیج رہے ہیں، تو اب وہاں پر امن کمیٹیوں کی ضرورت کیا ہے، اور وہ بھی خاص طور پر مسلح افراد. دوسری بات یہ کہ ان امن کمیٹیوں کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ وہ نہتے افراد پر گولیاں داغ سکیں. یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ وہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں ایک پارٹی وہ مسلح تھی اور دوسری پارٹی وہ غیر مسلح تھی. اور خوفناک بات یہ تھی کہ گزشتہ روز پریس کانفرنس میں ایک اور جو نادرست بات تھی جو نہیں کرنا چاہیے ایک جنرل کو، اور وہ انہوں نے کہا کہ چونکہ پشتونوں کا تو یہ کلچر ہے، یا قبائلیوں کا تو یہ کلچر ہے. یہ بالکل نادرست بات ہے. پشتونوں کا اور قبائلیوں کا یہ کلچر نہیں ہے. ان کے ہاں ایک پوری ان کی تاریخ ہے. ان کا یہ کلچر نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے پر اس طرح سے گولیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں. ان کا یہ کلچر نہیں ہے کہ اور مزے کی بات ہے اگر یہ اسلحہ رکھنا یا ہتھیار رکھنا ان کا کلچر ہے تو حضور صرف ایک پارٹی نے کیوں ہتھیار رکھے ہوئے تھے؟ دوسری پارٹی کے پاس بھی ہتھیار ہوتے تو دوسری طرف کی بھی میتیں اٹھتی، جو کہ دوسری طرف کے لوگ تو پتھروں سے زخمی ہوئے ہیں، اینٹوں سے زخمی ہوئے ہیں. تو یہ خیال رکھیے اس طرح کے جملے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت اپنے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس سے اجتناب برتنا چاہیے. پشتونوں کی یہ ثقافت نہیں ہے. پشتونوں کی ثقافت بالکل مختلف ہے. پشتونوں کی یہ ثقافت آپ نے پچھلے 30 سال میں بنائی ہے. اس علاقے کو پچھلے 30 سال میں ہم نے 40 سال میں ہم نے استعمال کیا ہے. وہاں پر اڈے اور ٹریننگ کیمپس وہ ہم نے بنائے ہیں. تو اپنی غلطیاں تسلیم کریں اور اب ان غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں اگر اس ملک کو ہم نے پرامن بنانا ہے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ کہ پھر وہاں کافی سارے لوگ ہلاک ہوئے، بے شمار لوگ زخمی ہوئے، بہت ساری جانوں کا ضیاع ہوا. اور ڈی جی صاحب نے فرمایا کہ ان کو ہم نے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اسپتالوں میں منتقل کیا. یہ ہیلی کاپٹر اگر یہ واقعہ کے وقت وہاں پہنچتے اور فوج اس فائرنگ کو روکتی تو شاید
زیادہ بہتر ہوتا. اس کے بعد گزشتہ رات کی بات ہے, جو مجھے بات اصل میں کرنا تھی وہ یہ کہ گزشتہ رات علی وزیر کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. یاد رکھیے اس واقعے کے بعد وہاں ایک بڑے علاقے میں کرفیو نافذ ہے. اس بیچ میں جو مسلح افراد ہیں جن کو امن کمیٹی کہا جا رہا ہے, میں پہلے بھی سوال کر چکا ہوں یہ امن کمیٹی اب وہاں کیوں ہے, خیر ان افراد نے جو سوشل میڈیا پر رپورٹس آئیں وہ یہ کہ ان افراد نے علی وزیر کے گھر کا محاصرہ کر لیا, اور اس بیچ میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ شاید وہ علی وزیر کو قتل کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جو جرگہ ہوا دونوں پارٹیز کے درمیان وہ ناکام ہو گیا. یہ اس واقعے کی وجہ سے, اور پھر ایسے موقع پر ریاست کا غائب ہونا اور مسلسل وہاں سے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ رپورٹ سامنے آنا کہ علی وزیر کی جان کو خطرہ ہے اور اگر کچھ ہوتا ہے انہیں تو ریاست پر ایک نیا داغ لگے گا, ریاست پر ایک نیا دھبا لگے گا. لیکن ریاستی ایوانوں کی طرف سے مکمل خاموشی یہ بہت ضروری ہے اس وقت پاکستان کی تمام قومیتوں اور برادریوں کے لیے کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں. اس ملک میں اگر ہم نے امن قائم کرنا ہے, اس ملک میں اگر ہم نے انسانیت کا رویہ اختیار کرنا ہے تو اور کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم تفصیل کے ساتھ ایک دوسرے کی گفتگو سنیں, بات سنیں, ایک دوسرے کے مسائل سنیں اور مل کر ان مسائل کو حل کریں. یہ طریقہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. ہمارے ایک شمس الاسلام فرماتے ہیں جی کہ امن کمیٹی میں سب طالبان کے کمانڈرز ہیں. ظاہر ہے میں اس بارے میں یہ کئی دفعہ چیزیں آ چکی ہیں سامنے. ایک بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ امن کمیٹی ہی صحیح, لیکن وہ کیوں ہے اب امن کمیٹی؟ اب وہاں پر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نہیں ہیں تو یہ والے لوگ کن کو مارنے کے لیے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں؟ ان کے پاس اسلحہ کیوں ہے اس طرح کا جدید؟ تو یہ سوال ہیں جو میرے خیال میں وہاں کے لوگ اور پورا پاکستان ان لوگوں سے پوچھنے کی اسے ضرورت ہے کہ اب ہمیں یہ مسلح گروہ اب نہیں چاہیے ہمیں. اگر وہاں امن آ چکا ہے تو یہ اب وہاں پر تعلیم اور تربیت کے مراکز کھلنا چاہیے. اب وہاں پر اس طرح کے مسلح گروہ اور جتھے نہیں بنانے, کیونکہ اب یہ راستے بند کریں. خیر یہ بات مجھے کرنا تھی آپ سے. مجھے صرف آپ سے یہ کہنا ہے کہ جو میں نے متبادل میں بھی لکھا, اصل میں یہ سارے سانحات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہی سانحے کی کڑیاں ہیں, اور وہ سانحہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو بات کرے گا, جو اپنے حقوق مانگے گا, جو اس اشرافیہ سے کہے گا, وہ چاہے سیاسی ہو کہ عسکری ہو کہ وہ مذہبی ہو, جب یہ ان سے کہے گا کہ ہم پاکستانی ہیں, ہمیں آزاد انداز سے سانس لینے دو, ہمیں امن چاہیے, ہمیں اب یہ جنگیں اور یہ لڑائیاں جو آپ نے ہمارے سروں پر ڈالر لے کے تھونپ دی تھی, اب ہمیں خدا کا واسطہ ان سے نجات دیجیے, اب ہمیں نہیں ان چکروں میں پڑنا. تو اب اس کے جواب میں یہی کچھ ہمارے سامنے آ سکتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں بہتر یہی ہوگا ہم سب کے لیے کہ اب ہم مل کے ایک پرامن اور متحد پاکستان کے لیے یہ جدوجہد کریں. سندھ کے لوگ مختلف مقامات پر بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے بیٹھے ہیں اور وہ لاپتہ افراد کی بابت شکایت کر رہے ہیں. مہاجروں کے بے شمار مسائل ہیں اس وقت, مہاجروں کی بے شمار شکایتیں ہیں, ان کی شکایتیں سنی جانا چاہیے. بلوچ پچھلی کئی دہائیوں سے مسائل کا شکار ہیں, ہم سب خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, ان کی بات سننی چاہیے. ان کے جو بنیادی ان کے مطالبات ہیں, جو چاہتے ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پشتونوں کی بابت میں بات کر چکا, قبائلیوں کے بے شمار مسائل ہیں, گلگت بلتستان کے لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں. میں کوشش کروں گا کہ کل یا پرسوں جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان میں سے کچھ ایکٹیوسٹ کو لیا جائے, ان سے بات کی جائے اور ان سے سنا جائے کہ کون کون سے مسائل ہیں, ان پر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے. میں کافی دن سے پلان کر رہا تھا کہ گلگت بلتستان کے معاملے پر, لیکن ایک بات میں آپ لوگوں سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے ہر روز یہ پیغامات ملتے ہیں کہ عاطف بھائی ہمارے فلاں مسئلے پر بات کیجیے, ہمارے فلاں مسئلے پر مضمون لکھیے, ہمارے مسئلے پر بات کیجیے. صاحب متبادل آپ کے پاس موجود ہے, میں ایک فرد ہوں, ظاہر ہے میرے پاس وقت کی بھی قلت ہوتی ہے, میرے پاس دیگر مسائل بھی ہیں, میں سب چیزوں پر نہیں لکھ سکتا, میں سب چیزوں پر بات نہیں کر سکتا, لیکن متبادل کا پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے. آپ کے اپنے لوگ پڑھے لکھے لکھنے والے موجود ہیں. آپ خود کیوں نہیں لکھتے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں مہاجروں کے بارے میں, یا میں پشتونوں کے بارے میں, یا میں سندھیوں کے بارے میں, یا میں سرائکیوں کے بارے میں, یا میں پنجابیوں کے بارے میں, یا میں دیگر کے بارے میں لکھوں گا؟ مجھ سے زیادہ آپ تمام لوگ خود اپنے مسائل کا شکوہ وہ لکھیے, اپنے مسائل لوگوں تک خود پہنچائیے. میں بتاؤں پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ پنجاب کے لوگ شاید
ان سے محبت نہیں کرتے یا پنجاب کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں یا پنجاب کے لوگ ان کے ساتھ نہیں دیتے. پنجاب کے لوگوں کا، میں چونکہ خود پنجابی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، پنجاب کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ان تک معلومات ہی ٹھیک طرح سے نہیں پہنچتی ہے. پنجاب کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں کے لوگوں تک معلومات نہیں پہنچ پا رہی ہے. انہیں نہیں معلوم کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. آپ یقین مانیے پنجاب میں کسی شخص سے بلوچستان کے 4 علاقوں کے نام پوچھ لیں، انہیں نہیں معلوم ہوگا. وہاں کے لوگوں کو کے مسائل یہی نہیں ہیں. وہاں کے لوگ روٹی روزی کے چکر میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں. وہاں پر بھی غربت کا برا حال ہے. وہاں پر بھی اسکولوں کے مسائل ہیں. کچھ بہتری ہوئی بھی ہے لیکن اس کے باوجود بہت سارے مسائل ہیں. ایک بڑا علاقہ ہے وہ، اس کو بھی مختلف انتظامی یونٹس میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بہتر انداز سے لوگوں کی زندگیوں میں کچھ آزادی آئے، کچھ شہری آزادیاں ملیں، کچھ بہتری آئے. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ ان کے پاس آپ کی معلومات تو پہنچے تو، اور میڈیا آپ کے سامنے ہے. میڈیا تو نہیں پہنچا رہا. میڈیا آپ کے پاس ایک خاص طرح کی معلومات پہنچا رہا ہے. آپ کی بات کیسے ہوگی؟ مجھے بھی زیادہ چیزیں تو نہیں معلوم ہوں گی. گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو مسائل کی تفصیلات ہیں، میں تو سطحی طریقے سے بات کر سکوں گا، میں تو اوپر سے ایک اینگل سے دیکھ سکوں گا. لیکن آپ خود بتائیے، آپ گلگت بلتستان میں رہتے ہیں، خود لکھیے. میں نے گلگت بلتستان کے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ آپ لکھیے اور ان میں سے کچھ لوگ لکھ بھی رہے ہیں. اسی طرح پشتون یا قبائلی یا بلوچ یا سندھی یا مہاجر یا سرائکی، آپ خود لکھیے اپنے مسائل. آپ خود ایک دوسرے کو بتائیے اپنے مسائل. آپ خود ایک دوسرے سے جڑیے. ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی بات سنیے، ایک دوسرے کے مسائل سنیے، ایک دوسرے کے دکھوں پر آپ مرہم رکھیے. اس طرح سے ہی ہم ایک بہتر پاکستان بنا پائیں گے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی عاطف توقیر یا کوئی رہنما آ کے یا کوئی سیاسی لیڈر آ کے یا کوئی جرنیل آ کے آپ کے مسائل حل کر دے گا تو سمجھ لیجیے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا. آپ کو خود، پاکستانی قوم کو خود اپنے ملک کے دستور، قانون، پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے اپنے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تمام قومیتوں کو، تمام مظلوموں کو واپس میں ملنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہم ایک بہتر پاکستان، ایک پرامن پاکستان اور آگے چل کے ایک پرامن خطہ بنا سکیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ کے مسائل ہیں، اگر آپ کے کوئی پیغامات ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ میسج کی صورت میں کر سکتے ہیں. اور یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچا دیجئے، کیونکہ اسی طرح سے ہم اب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. باقی میڈیا کا حال تو آپ کے سامنے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے صرف احمد فراز صاحب کی ایک نظم یاد آ رہی ہے. مجھے ایک دوست نے کہا تھا وہ ضرور پڑھیے گا. میں وہ پڑھ دیتا ہوں. غنیم شہر نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیلے شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بزست ستادہ ہیں عسکری اس کے. وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی. بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی. سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپردے داد و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے. تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کج نگاہ میں ہیں. معززین عدالت حلف اٹھانے کو مثال سایل مبرم نشستہ راہ میں ہیں. تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے، وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں. بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا، گدا گرانے سخن کے ہجوم سامنے ہیں. کلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو. تو شرط یہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو. یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے. تو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے. مجھے نہ حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ. میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے. میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے. میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہردم حساب رکھتا ہے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے. میں کٹ گروں یا سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایزا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آداب.